بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ایک لمحے کے لیے اسے اس معصوم پر ترس آیا تھا۔ کچھ دن پہلے جب وہ یہاں آئی تھی اس نے خود ہی ماما لفظ کا استعمال کیا تھا۔ شاید یہ لفظ اس دن سے ہی اس کے ذہن میں تھا اور پھر رات کوئی کہانی سنتے ہوئے تو یقیناً وہ اس لفظ پر اٹکی ہوگی اور پھر اپنے بابا سے پوچھا ہوگا، جس پر اس نے ایک پیارا سا نقشہ کھینچ دیا، لیکن اس کے پاس روحی کی بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ آپ کی ماما تو بس ایک ہی طریقے سے آ سکتی ہیں، تانیہ نے کچھ سوچتے ہوئے کم آواز میں کہا۔ کیسے؟ روحی کی سننے کی حس کافی تیز تھی کہ آپ کے بابا دوسری شادی کر لیں اور دوسری شادی کے بعد آپ کی ماما آپ کے پاس آ جائیں گی۔ تانیہ نے جیسے اسے مسئلے کا حل بتایا تھا، لیکن شاید اس کو اس بات کا اندازہ نہ تھا کہ وہ اس معصوم سی بچی کے دماغ میں ایک اور غلط بات ڈال رہی ہے۔ پہلے ہی لفظ ماما اس کے دماغ میں ڈال کر وہ اپنی غلطی پر پچھتا رہی تھی، اور اب ایسی ہی ایک غلطی تانیہ بھی کرنے والی تھی۔ واپسی کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ وہ لوگ گاڑی میں ہی پہاڑی سے نیچے کی طرف آ رہے تھے۔ تانیہ کو ایسا لگا کہ سامنے سے کچھ لوگ ان کی طرف آ رہے ہیں۔ ڈرائیور خود بھی پریشان تھا، شاید وہ ان لوگوں کو نہیں جانتا تھا یا پھر وہ لوگ اس علاقے میں بالکل نئے تھے۔ مس ثانیہ، کیا آپ نے ان لوگوں کو پہلے اس علاقے میں کہیں دیکھا ہے؟ مجھے یہ لوگ انجان لگ رہے ہیں۔ کیا یہ آپ لوگوں کے لیے بھی انجان ہیں؟ ڈرائیور نے پیچھے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس پر تانیہ نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ بھی ان لوگوں کو نہیں جانتی تھی اور نہ ہی اس علاقے میں پہلے کبھی ایسے لوگوں کو دیکھا تھا۔ امجد بھائی، میرے خیال میں پیچھے سے بھی ایسی ہی ایک گاڑی آ رہی ہے۔ تانیہ نے اچانک پیچھے کی طرف دھیان دیا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے آس پاس کوئی خطرہ ہے، لیکن اس علاقے میں ان کے لیے خطرہ ناممکن سی بات تھی، کیونکہ یہ علاقہ ایام سکندر کا تھا۔ وہ لوگ ایام سکندر کے ملازم ہو سکتے ہیں، وہ کسی مسئلے کا ہو سکتا ہے شکار ہوں، تبھی ان سے مدد کے لیے ان کے پیچھے آ رہے ہوں۔ جی مس ثانیہ، میں بھی کب سے یہی چیز نوٹ کر رہا ہوں۔ میرے خیال میں مجھے گاڑی کی اسپیڈ تیز کر دینی چاہیے۔ ہمیں جلد سے جلد حویلی پہنچنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی دشمن نے ہم پر نظر رکھی ہو۔ ہمیں کسی طرح کا رسک نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہمارے ساتھ سر کے مہمان ہیں۔ وہ گاڑی کی اسپیڈ تیز کرتے ہوئے ان لوگوں کے قریب سے گاڑی تیزی سے نکال کر لے گیا، لیکن دوسری طرف شور مچ چکا تھا۔ وہ لوگ سچ میں ان کے پیچھے لگ چکے تھے۔ اس بار انہیں یقین ہو گیا تھا کہ کوئی مدد کے طلبگار نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ ان کے لیے خطرہ ہیں۔ یہ سب کون ہے مس ثانیہ، اور یہ ہمارا پیچھا کیوں کر رہے ہیں؟ خیریت تو ہے نا؟ کوئی خطرے والی بات تو نہیں؟ ہیر گھبراتے ہوئے روحی کو اپنے ساتھ لگا چکی تھی۔ یہ تو میں نہیں جانتی کہ خطرے والی بات ہے یا نہیں، لیکن یہ لوگ بالکل انجان ہیں، اور دیکھیں ان کے پاس اسلحہ بھی ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں کے پاس بالکل نہیں رکنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی خطرے والی بات ہو۔ اکثر سر پر حملے ہوتے رہتے ہیں اور سب لوگ جانتے ہیں کہ سر کے جگر کا ٹکڑا، سر کی کمزوری صرف اور صرف روحی ہے۔ سر اپنی بیٹی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ بات سر کے ہر دشمن کو پتہ ہے، اور وہ اس پر حملہ کروا سکتے ہیں۔ سر کو کمزور کرنے کے لیے جلدی چلیں امجد بھائی، گاڑی روکنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تانیہ نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تو امجد نے گاڑی کی اسپیڈ اور بھی تیز کر دی۔ اللہ خیر کرے، وہ بے ساختہ بولی تھی، جبکہ امجد جتنا ہو سکے اتنا گاڑی کی اسپیڈ کو تیز کر چکا تھا۔ جب اچانک ایک گاڑی ان کے سامنے آ رکی، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے گاڑی روکنی پڑی، جبکہ وہاں سے لوگ اترتے ہوئے ان کی گاڑی کی طرف آئے تھے اور ان کو پوری طرح سے قید کر لیا گیا تھا۔ گاڑی کے چاروں طرف آدمی کھڑے تھے، ان کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا۔ ان کا ایک موومنٹ بھی ان کی جان کو خطرے میں ڈال سکتا تھا۔ وہ سب لوگ بری طرح سے گھبرا گئے تھے۔ ہیر کی حالت خراب ہونے لگی۔ اس نے کبھی اس طرح کی سچویشن کا سامنا نہیں کیا تھا، جبکہ روحی کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے وہ اس پر اپنی چادر ڈالتے ہوئے اسے ان سب سے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، کیونکہ وہ اس معصوم سی بچی کی جان بھی لے سکتے تھے اور ایسا رسک وہ نہیں لے سکتی تھی۔ یہ سب لوگ روحی کے ساتھ کچھ برا نہ کر دیں، کتنے بے حس ہوتے ہیں یہ لوگ۔
جو اپنی دشمنی کے لیے کسی معصوم جان کو نقصان پہنچانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ ہم تم لوگوں کو نقصان پہنچانے نہیں آئے، اس لڑکی کو ہمارے حوالے کرو اور چلے جاؤ یہاں سے، ہم تم لوگوں کے راستے میں ہرگز نہیں آئیں گے، ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو اور اپنی جان بچا لو، ورنہ تمہاری دوسری سانس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ان میں سے ایک آدمی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تھا، تم ہمیں جان سے مار ڈالو تب بھی روحی بیبی کو تمہیں نہیں دیں گے۔ امجد غصے سے بے حال ہوتے ہوئے گاڑی سے باہر نکل گیا تھا۔ ہمیں تمہارے صاحب کی بیٹی سے کوئی لینا دینا نہیں، اس لڑکی کی بات کر رہے ہیں جو تمہارے گھر میں مہمان ہے، اسے ہمارے ساتھ بھیج دو اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو۔ اس آدمی نے ڈرائیور کے انداز سے سمجھ لیا تھا کہ وہ بچی کی بات کر رہا ہے، کیونکہ اس لڑکی کا نام ہیر تھا اور وہ لوگ ہی جانتے تھے۔ ہیر حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی، کون تھے یہ لوگ اور وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کیوں کر رہے تھے؟ اس نے تو آج سے پہلے کبھی ان لوگوں کو دیکھا بھی نہ تھا۔ کیوں بی بی تم لوگوں کے ساتھ کیوں جائیں گی؟ کون ہو تم لوگ اور ہمارے راستے میں کیوں آئے ہو؟ کیا تم جانتے نہیں ہو یہ کس کے ہاں مہمان ہیں؟ ایام سکندر، کیا نام پہلے نہیں سن رکھا؟ اگر تم نے ذرا سی بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو تم لوگوں کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے یہ تو اس علاقے سے آنے سے پہلے جان چکے ہوگے۔ اندازہ تو ہوگا ہی کہ یہ علاقہ کس کا ہے۔ ہاں، ہم جان چکے ہیں کہ یہ علاقہ کس کا ہے، اسی لیے اتنے سکون سے تم سے بات کر رہے ہیں، ورنہ ہماری بندوق بات کرتی۔ اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو اگر اپنی بھلائی چاہتے ہو تو، ورنہ لڑکی کو تو ہم ہر قیمت پر لے ہی جائیں گے، لیکن سانس دوسری تمہیں بھی نہیں آئے گی۔ امجد کو دھکا مارتے ہوئے اس آدمی نے ہیر کی طرف کا دروازہ کھول دیا تھا، جبکہ روحی کو چھوڑ کر گھسیٹتی ہوئی باہر نکلی تھی، کیونکہ اس آدمی کے ہاتھ میں اس کا بازو تھا۔ وہ بری طرح سے مزاحمت کر رہی تھی، اپنا آپ اس سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ آدمی اسے چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس کا انداز اتنا وحشت ناک تھا کہ ہیر کو اپنا بازو چھڑوانا ناممکن لگا۔ چھوڑو مجھے، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، مجھ سے کیا دشمنی ہے تمہاری؟ کیوں آئے ہو؟ کون ہو تم لوگ؟ وہ اپنا آپ چھڑواتے ہوئے اونچی اونچی آواز میں بول رہی تھی، لیکن وہ تو جیسے کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ بی بی کو چھوڑ دو ورنہ۔ امجد نے آگے بڑھنا چاہا جب اچانک جنگل میں گولی کی آواز گونجی اور اس کے ساتھ امجد کی چیخ۔ اس کی ٹانگ پر گولی چلا دی گئی تھی، وہ زمین پر پڑا بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔ ہم نے کہا تھا نا ہمارے راستے میں ٹانگ مت اڑاؤ، ہمیں ہمارا کام کرنے دو، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن نہیں، اب دیکھ لیا نا انجام اپنا۔ اچانک ہی ہیر کو بازو سے پکڑتے ہوئے اپنے ساتھ گھسیٹنے لگے تھے، جبکہ تانیہ کے اوپر سے بندوقیں نیچے کرتے ہوئے وہ سب لوگ اپنی اپنی راہ لے چکے تھے۔ روحی روئے جا رہی تھی، چلائی جا رہی تھی کہ ہیر کو چھوڑ دو، لیکن روحی تو ان کے لیے کوئی خطرہ نہ تھی، یا شاید روحی کو نقصان پہنچا کر وہ لوگ ایام سکندر سے پنگا نہیں لے سکتے تھے۔ ہیر بری طرح سے رو رہی تھی، وہ لوگ اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے، اسے کیوں لے کر جا رہے تھے، وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والے تھے، کچھ بھی تو نہیں جانتی تھی، وہ بس ان پر چلاتے ہوئے ان سے اپنا آپ چھڑوا رہی تھی۔ کیا بگاڑا تھا اس نے ان لوگوں کا جو وہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے تھے؟ کہیں ساتھ نے جس خطرے سے بچانے کے لیے انہیں یہاں بھیجا تھا، کہیں وہی خطرہ تو نہیں تھا، یا اسے کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے؟ کچھ تو تھا جو اس کی سمجھ سے بہت باہر تھا۔ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، جب اس آدمی نے ایک زوردار تھپڑ مارتے ہوئے اس کا منہ بند کر دیا تھا۔ چھوڑ دو مجھے پلیز، جانے دو مجھے، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کیا دشمنی ہے تم لوگوں کی میرے ساتھ؟ وہ چلا رہی تھی، رو رہی تھی، دور تک اسے روحی کی آواز آ رہی تھی، وہ اپنی معصوم توتلی آواز میں ان سب سے اسے چھوڑنے کی التجا کر رہی تھی، لیکن یہ لوگ بے حس تھے، انہیں کسی سے کوئی غرض نہ تھا۔ ان کے ہاتھ کا تھپڑ کھانے کے بعد اس میں ہمت ختم ہو گئی تھی، اور پھر وہ پوری طرح سے ان لوگوں کے رحم و کرم پر ہو گئی تھی۔ یہ لوگ اسے کہاں لے کر جا رہے تھے، کیا مقصد تھا ان لوگوں کا، وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اسے ان لوگوں سے خوف آ رہا تھا، آخر یہ لوگ اس سے کیا چاہتے تھے، کس مقصد کے لیے وہ اسے اغوا کر رہے تھے۔ وہ اس وقت انجان مردوں میں تنہا تھی،
اس سوچ نے ہی اس کے پورے جسم میں سنسناہٹ پیدا کر دی تھی۔ یہ لوگ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ ان کے آگے وہ بے بس سی کمزور لڑکی کیا کر سکتی تھی؟ وہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ لیکن یہ لوگ اسے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑتے تو وہ خاموش بیٹھی بس رو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آخر یہ لوگ اسے کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ پلیز خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ میں تو تم لوگوں کو جانتی بھی نہیں۔ اپنے ہاتھ پیر مارتی وہ ان سے رہائی کی مکمل کوشش کر رہی تھی۔ جتنا اپنا بچاؤ کر سکتی تھی وہ کر رہی تھی۔ دیکھو لڑکی، آرام سے بیٹھی رہو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ ہمیں کچھ بھی کرنے پر مجبور مت کرو۔ ہماری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے باس کا حکم ماننا ہے۔ ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تو بہتر ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ تعاون کرو۔ ان میں سے ایک آدمی بے حد غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ اس کے ہاتھ میں گن تھی۔ اس کا مطلب صاف تھا، اگر اس نے کسی بھی طرح کی کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو وہ گولی مارنے میں زیادہ وقت نہیں لگائے گا۔ اس کے ہاتھ میں موجود گن لوڈ تھی، جو کبھی بھی اس کا نشانہ لے کر اس کی زندگی کی ڈور کو ہمیشہ کے لیے کاٹ سکتی تھی۔ اس وقت وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ اپنے حق میں کچھ بول بھی نہیں رہی تھی۔ پلیز مجھے جانے دو، وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کوئی اس کے ساتھ ایسا کیوں کرے گا؟ یہ لوگ کون تھے اور اس سے کیا چاہتے تھے؟ وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ اسے کہاں لے کر جا رہے تھے؟ ان لوگوں کا کیا مقصد تھا؟ کون تھا ان کا باس جو اسے کڈنیپ کروا رہا تھا؟ وہ بھلا کسی کو کیا دے سکتی تھی؟ اس کا تو اپنا ہی کوئی سہارا نہیں تھا جس کی وہ کوئی امید رکھتی کہ کوئی آ کر اسے ان لوگوں سے بچا لے گا۔ آخر ان لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کرنا تھا؟ کس مقصد کے تحت وہ اسے اغوا کر رہے تھے؟ اس آدمی کے ڈر سے چپ ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے موت سے ڈر لگتا تھا اور وہ یوں بے نام و نشان گمنام موت نہیں مرنا چاہتی تھی۔ شاید یہ لوگ اسے غلط فہمی کے تحت اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے، لیکن اگر ایسا کچھ ہوتا تو وہ لوگ امجد سے یہ کیوں کہتے کہ وہ صرف ان کا مہمان لینے آئے ہیں؟ کچھ تو تھا جو وہ نہیں جانتی تھی، کچھ تو تھا جو اس سے چھپایا جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے لگتا تھا کہ اس کی کڈنیپنگ کے پیچھے کی وجہ کہیں نہ کہیں ساد ہے۔ وہ بری طرح سے روتے ہوئے ان کے ساتھ ہی سفر طے کر رہی تھی۔ گاڑی بہت تیز چل رہی تھی جب اچانک ان کی گاڑی کے سامنے کوئی گاڑی آ کر رکی تھی۔ اچانک بریک لگنے کی وجہ سے گاڑی جھٹکا کھا کر رکی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا اور پھر دوسرے ہی لمحے اسے امید کی ایک کرن نظر آئی تھی۔ ایام سکندر کے روپ میں اس نے سامنے سے آتے اپنے مسیحا کو دیکھا۔ وہ ہر طرح کی امید چھوڑ کر بیٹھی تھی، لیکن اللہ سے نا امید نہ تھی۔ اسے یقین تھا کہ اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا، اور اللہ نے اس کی مدد کے لیے فرشتے کو بھیج دیا تھا۔ وہ سامنے سے آتے آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ سفید کڑکتے سوٹ پر ایک شکن بھی نہ تھی، لیکن سیاہ گہری آنکھوں میں غصہ غضب کا تھا۔ غصے کی شدت سے آنکھیں سرخ تھیں، جبکہ گردن کی نسیں باہر کو ابھری ہوئی تھیں۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس گاڑی کی طرف آ رہا تھا۔ کالی سیاہ کسی اندھیری رات سی آنکھیں، لمبی مغرور ناک، سیاہ گھنی مونچھوں تلے سختی سے ایک دوسرے میں بھینچے ہونٹ، عنابی لب۔ وہ بنا پلکے جھپکائے اس وجاہت کے شاہکار کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کوئی سیاست دان نہیں بلکہ کسی ریاست کا بگڑا شہزادہ لگتا تھا۔ ہیر نے نوٹ کیا وہ اکیلا ہرگز نہیں تھا، اس کے ساتھ پولیس کی 3-4 گاڑیاں تھیں اور وہ چاروں طرف سے اس گاڑی کے آگے پیچھے آ رکی تھی۔ یہ تو پولیس لے آیا، اگر ہم پکڑے گئے تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، ڈرائیور نے کہا تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، پولیس اس لڑکی کی وجہ سے آئی ہے تو وہ لوگ ہرگز نہیں چاہیں گے اس لڑکی کو کچھ بھی ہو۔ اب یہ لڑکی ہی ہمیں یہاں سے نکالنے کی وجہ بنے گی۔ وہ مضبوط مگر کچھ خوف زدہ انداز میں بولا تھا۔ وہ ان لوگوں کو دھمکی دینے کی پلاننگ کر ہی رہے تھے کہ اچانک ہی کسی نے اسے گریبان سے پکڑ کر کھڑکی سے باہر کھینچا تھا۔ اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش میں ناکام ہوتے ہوئے وہ اس چھوٹی سی جگہ سے گھائل ہوتا زمین پر جا گرا تھا
اور اب اس نے دیکھا تھا ایام بری طرح سے اسے پیٹ رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر آئے مہمان پر حملہ کرنے کی؟ وہ پاگلوں کی طرح اسے مارے جا رہا تھا۔ اس کی حالت عجیب دیوانوں جیسی تھی، اس کی رگیں غصے سے پھولی ہوئی تھی، وہ بس اسے مارے جا رہا تھا۔ اس کا کسرتی وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ سر پلیز اسے چھوڑ دیں، یہ مر جائے گا۔ آفیسر نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ تو جیسے ہوش میں تھا ہی نہیں۔ ہیر اسے انسپیکٹر کی پکڑ میں بے قابو ہوتے دیکھ رہی تھی۔ وہ شاید نہیں یقیناً اس آدمی کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ کافی کوشش کے بعد وہ آفیسرز اس آدمی کو بچانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ وہ تنفر سے سر جھٹکتا ہیر والی گاڑی کی طرف آیا۔ پولیس نے باقی کے تمام لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ ان کی پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ پولیس نے بہت تیزی سے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ اس وقت گاڑی میں اس کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں تھا اور وہ اپنی جان بچ جانے پر بری طرح سے رو رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی تو نہیں کی؟ اسے اپنے ہاتھ پر اچانک گرفت محسوس ہوئی۔ وہ اسے باہر کی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی ہوئی گاڑی سے نکل آئی تھی۔ اس کا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا جب ایام نے اپنا جیکٹ اتارتے ہوئے اس کے کندھوں پر ڈالا۔ سر، آپ کی وائف ٹھیک تو ہے نا؟ پولیس ان لوگوں کو گرفتار کرنے کے بعد آ کر اس سے پوچھنے لگی تھی۔ اس کے وائف کہنے پر وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا پولیس غلط فہمی کا شکار تھی یا اس نے سچ میں ایسا کوئی تعارف کروا رکھا تھا؟ یہ ٹھیک ہے، تم لوگ پتہ کرو کون ہیں یہ لوگ اور یہاں کس مقصد سے آئے ہوئے تھے۔ ساری انفارمیشن چاہیے مجھے، ان سے کہتے ہوئے ہیر کا ہاتھ تھامے اسے گاڑی کی طرف لے آیا تھا۔ امجد، وہ اسے دیکھتے ہوئے امجد کے بارے میں بتانے لگی جو اس کے خاطر گولی تک کھا چکا تھا۔ امجد کو اسپتال پہنچا دیا گیا ہے جبکہ مس ثانیہ اور روحی گھر جا چکی ہیں، فکر نہ کریں، وہ محفوظ ہیں۔ وہ اسے حوصلہ دیتے ہوئے گاڑی اسٹارٹ کر چکا تھا جبکہ وہ آتے ہوئے بھی مسلسل روتی ہوئی آئی تھی۔ ایام نے اس سے کوئی بات نہ کی تھی، نہ کوئی سوال پوچھا تھا اور شاید وہ خود بھی جواب دینے کی کنڈیشن میں نہیں تھی۔ ہائے اللہ، کیا ہو گیا میری بچی کو، میری معصوم بچی؟ کون کمینے لوگ تھے جو اس معصوم کے پیچھے لگ گئے؟ امی جان اسے اپنے سینے سے لگاتی بار بار اس کا ماتھا چوم رہی تھی۔ پتہ نہیں کون لوگ تھے چاچی جان، لیکن پولیس کے ہاتھ چڑھ چکے ہیں اور جلد ہی ان کے بارے میں ہمیں کوئی نہ کوئی معلومات مل جائے گی۔ فکر نہ کریں، یہ لوگ جو بھی تھے آسانی سے چھوٹ نہیں پائیں گے۔ ان لوگوں کو میں ان کے انجام تک پہنچا کر ہی رہوں گا۔ ان لوگوں نے میرے گھر کے مہمانوں پر حملہ کیا ہے، اتنی آسانی سے نہیں بخشوں گا انہیں۔ پولیس ان سے معلومات لے رہی ہے، جلد ہی ہمیں ان کے بارے میں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے سب کچھ بتا رہا تھا جبکہ ہیر خاموشی سے سن رہی تھی۔ ہیر سر پر لوگ جو بھی تھے وہ آپ کے دشمن نہیں تھے اور نہ ہی آپ کے لیے یہاں آئے تھے۔ ان لوگوں کا مقصد صرف اور صرف ہیر جی کو ہی یہاں سے لے کر جانے کا تھا اور سب سے اہم بات، ان کا کوئی باس ہے جو ان سے یہ کام کروا رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے ہی ان کو صحیح سلامت لے کر جانا چاہتے تھے کیونکہ ہیر کو گاڑی سے نکالتے ہوئے وہ ایک دوسرے کو احتیاط سے کھینچنے کا کہہ رہے تھے کہ اسے کچھ ہو نہ جائے ورنہ وہ اپنے باس کو کیا جواب دیں گے۔ تانیہ کو اب تک جو بھی پتہ چلا تھا وہ سب اس کو بتا رہی تھی۔ اس کے لیے بھی یہ چیز کافی حیران کن تھی کہ ایک معمولی سی لڑکی کی بھلا کسی کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے۔ آخر کیوں وہ لوگ اسے لینے کے لیے آئے ہوئے تھے؟ ان لوگوں کا ضرور کوئی نہ کوئی مقصد تھا۔ ہیر کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ ان کو جانتی ہے۔ اس طرح کی کسی سچویشن کا اس نے پہلے سامنا کیا نہیں تھا۔ فکر نہ کریں، سب کچھ پتہ چل جائے گا، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے، وہ سب کچھ پتہ لگا لے گی۔ ہیر کا ڈر دیکھتے ہوئے اس نے تانیہ کو سمجھانے والے انداز میں کہا تھا اور ساتھ ہی اسے ہیر کو اندر لے جانے کے لیے بھی کہا۔ جبکہ وہ اس کی بات کو سمجھتے ہوئے ہیر کو تھام کر اس کے کمرے میں لے جانے لگی تھی۔ وہ اب تک بہت بری کنڈیشن میں تھی، ڈر سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون سی سچویشن سے نکل کر آئی تھی لیکن تانیہ کو اس معصوم پر بہت ترس آ رہا تھا جو ابھی تک ان لوگوں کے ڈر سے باہر نہیں نکل پائی تھی۔
وہ بیچاری تو شاید اس طرح کے لوگوں سے بھی انجان تھی۔ ہیر آپ فکر مند نہ ہو، ہمیں ان لوگوں کے بارے میں سب کچھ پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ ہم ان لوگوں کو بہت جلد ان کے انجام تک پہنچ جائیں گے۔ پولیس اپنا کام کر رہی ہے اور آپ فکر نہ کریں، یہ علاقہ سارا ایام سر کے انڈر ہے، یہاں سے کوئی بچ کر نہیں جا سکتا۔ ہمیں جلدی سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ یہاں پر ان کی اجازت کے بنا کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ سر یہاں کے ایک ایک انسان سے واقف ہے۔ اس آبادی میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو ایام سر کے پاس ہی لوگ آتے ہیں۔ یہ انجان لوگ کون تھے اور کہاں سے آئے تھے بہت جلد ہمیں پتہ چل جائے گا، اور ان کے مقصد کے بارے میں بھی۔ یہاں سے وہ بچ نہیں پائیں گے، یقین کریں میرا۔ میں جانتی ہوں آپ بہت خوفزدہ ہیں، ایسی کنڈیشن میں تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو نیند کی گولی دیتی ہوں، آپ تھوڑی دیر کے لیے سو جائیں تاکہ آپ کا ذہن ان سب چیزوں سے نکل پائے، ورنہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ بیمار پڑ جائیں۔ وہ ایک گولی اسے دیتے ہوئے تفصیل سے بتا رہی تھی، جبکہ اس وقت وہ اتنی بری ذہنی حالت میں تھی کہ اس کی بات سنتے ہوئے اس نے فوراً ہی اس کے ہاتھ سے اس گولی کو تھام لیا تھا۔ اس کے ذہن میں مسلسل یہی ساری باتیں چل رہی تھیں، ان لوگوں کی اس کے ساتھ کیا دشمنی تھی، اور وہ اس کو کس مقصد سے اغوا کر کے اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ کون تھا ان کا باس، اور وہ اسے اغوا کیوں کروا رہا تھا۔ اس آدمی کی اس کے ساتھ کیا دشمنی تھی۔ اگر آج ایام سکندر وہاں وقت پر نہ پہنچتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ اگر وہ نہ آتا تو یقیناً وہ لوگ اسے اپنے ساتھ لے جاتے، اور اس کے شوہر کا تو کوئی اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ آخر وہ کہاں تھا، آخر کیوں وہ اسے اس انجان جگہ چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا۔ وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جو اپنے تحفظ کے لیے ہمیشہ اپنے شوہر کی طرف نگاہیں اٹھاتی ہیں، اور اس کا شوہر اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ اس کی ساس بھلا کیا کر سکتی تھی اس کے لیے اگر وہ لوگ دوبارہ آ جاتے ہیں تو۔ کون تھا وہ ایام اس کا جو بار بار اسے بچائے گا؟ کیوں وہ اس کے خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈالے گا؟ کوئی بھی نہیں، وہ اس کا کوئی نہیں تھا، اس کا سب کچھ تو ساتھ تھا۔ وہ شخص کوئی نہیں تھا اس کا جو بار بار اس کی حفاظت کرے گا، جو اپنی جان پر کھیل کر اس کے سامنے آئے گا۔ وہ لوگ اسے گولی بھی مار سکتے تھے، لیکن اس نے اپنی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کی حفاظت کی تھی۔ اور اگر وہ ہوتا ہی نہیں تو کیا ہوتا؟ وہ سوچتے سوچتے نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ نیند کی گولی نے شاید اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ باہر کھڑا یہی سب سوچوں میں مصروف تھا کہ آخر یہ حرکت کون لوگ کر سکتے ہیں، آخر اس طرح کا قدم کون اٹھا سکتا ہے۔ اس علاقے میں سب لوگ جانتے تھے کہ یہ علاقہ کس کے انڈر ہے، ایسے میں اس سے پنگا لینے کی ہمت تو کوئی بھی نہیں دکھا سکتا تھا۔ تو پھر آخر یہ حرکت کس نے کی تھی؟ وہ پولیس کے فون کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اب اس کیس کی تفصیل صرف پولیس ہی بتا سکتی تھی۔ وہ لوگ ریمانڈ روم میں تھے اور بہت بری حالت میں تھے۔ پولیس نے ان لوگوں کو مار پیٹ کر ان سے حقیقت نکلوانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ وہ لوگ صرف ان لوگوں کے بارے میں ہی نہیں بلکہ ان کے پیچھے جو ہاتھ تھا ان کے بارے میں بھی جاننا چاہتا تھا، لیکن اب تک اسے پولیس کا کوئی فون نہیں آیا تھا۔ اس کے دشمنوں کی بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اس کے گھر کے کسی فرد کو نقصان پہنچاتے۔ یہ کسی باہر والے کا کام تھا جو اس کی پاور سے انجان تھا، ورنہ ایام سکندر کے راستے میں آنے کی بھلا کس کی اوقات تھی۔ اس کا بڑے سے بڑا دشمن بھی اس کے گھر کے اندر کے بارے میں جاننے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ آدمی یا تو ایام سے انجان تھا یا اس سے زیادہ پاور میں۔ ہیر کو تانیہ نے نیند کی گولی دے دی تھی۔ اس کو سوتے ہوئے 3-4 گھنٹے گزر چکے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اب وہ کس حالت میں ہے، لیکن یہ حقیقت تھی، وہ اس کو دیکھنا چاہتا تھا، اس سے ملنا چاہتا تھا۔ اس کا ڈر دیکھتے ہوئے اس نے اسے منظر سے ہٹا دیا تھا، جبکہ اس نے چاچی جان سے بھی پوچھنے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے کہا وہ بھی ان سب معاملات سے بالکل انجان ہے۔ ان سے پوچھنے پر انہوں نے روتے ہوئے کہا تھا، ساتھ کی تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں ہے اور نہ ہی ساتھ کبھی کسی طرح کے پنگے میں پڑتا ہے، تو پھر بھلا یہ لوگ کون ہو سکتے تھے؟
ہیر پولیس اسٹیشن سے فون ہے سر سر پولیس اسٹیشن سے فون ہے۔ اس کے نوکر نے بھاگتے ہوئے اس کا موبائل فون اس کے حوالے کیا تھا۔ وہ اپنا فون اندر میز پر رکھ آیا تھا۔ ہاں آفیسر بتاؤ، کچھ پتہ چلا تمہیں ان لوگوں کے بارے میں؟ کون تھے وہ لوگ اور ہیر کو اغوا کر کے کہاں لے کر جا رہے تھے؟ کیا مقصد تھا ان لوگوں کا؟ وہ ایک ہی سانس میں کئی سوال پوچھ چکا تھا۔ ہم معذرت خواہ ہیں سر، ابھی تک ہم کچھ بھی پتہ نہیں لگا پائے اور ہم نے ان لوگوں کو بہت مارا پیٹا ہے، لیکن اب تک ان لوگوں نے اپنی زبان نہیں کھولی۔ نہ جانے ان لوگوں کا تعلق کس گینگ سے ہے، لیکن سر یہ لوگ بہت پاورفل ہیں۔ ان کے چکر میں کافی ساری کالز بھی آ چکی ہیں، یہاں تک کہ ہمیں ڈپٹی کمشنر کا فون ریسیو ہو چکا ہے۔ فی الحال تو ہم نے انکار کر دیا ہے کہ ہمیں اس طرح کے کسی کیس کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن یہ بات میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ان لوگوں کا تعلق کسی معمولی گینگ سے نہیں ہے۔ یہاں یہ غلط فہمی کے تحت نہیں آئے تھے، بلکہ پراپر پلاننگ کے تحت آئے تھے۔ مار پیٹ کے بعد بھی ان پر کوئی خاص اثر نہیں ہو رہا۔ یقیناً یہ لوگ بہت پاور میں ہیں، تبھی اپنی زبان نہیں کھول رہے۔ پیچھے کوئی بڑا نام ہے۔ کوشش جاری رکھو آفیسر، مجھے کسی بھی حالت میں ان لوگوں کے بارے میں سب کچھ جاننا ہے۔ اس نے اس کی بات کو سمجھتے ہوئے کہا تھا۔ سر ہم نے ایک اور ڈوز دیں گے تھوڑی دیر میں، آپ پلیز اپنی پاور کا ذرا استعمال کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کو روکیں، ورنہ ہمیں مجبوراً اس کیس کو بلاک کرنا پڑے گا۔ اس نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا، جبکہ وہ کسی گہری سوچ میں تھا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی جب آہستہ سے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور اسی طرح بنا آواز بند بھی ہو گیا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا تھا۔ اس کی گہری نگاہیں اس کے معصوم سے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب بھی خوف تھا۔ وہ اب تک اس حملے سے باہر نہیں نکل پائی تھی اور اس کے ڈر کو دیکھتے ہوئے اسے ان لوگوں پر اور بھی زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کھڑے کھڑے ان سب کو شوٹ کر دے۔ ان کی وجہ سے وہ اتنی زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی کہ نیند میں بھی وہ ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے اس کا خیال کیوں نہیں رکھا۔ اسے اس کے ساتھ سیکیورٹی گارڈز کو بھی بھیجنا چاہیے تھا۔ اس کے معصوم سے چہرے سے نظریں ہٹاتا اس سے پہلے ہی اس کی نظر اس کی ننھی سی ناک میں الجھ گئی تھی۔ اس کی ناک پر موجود وہ ننھا سا موتی چمکتے ہوئے اسے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی، مونچھوں تلے اب لبوں پر تبسم بکھر گیا۔ وہ بے حد آہستہ سے اس کی طرف جھکا تھا۔ اس کا دل اسے کسی بے باک سی گستاخی پر اکسا رہا تھا۔ نگاہیں بار بار اس کی نتھ میں الجھ رہی تھیں۔ اپنے دل کو وہ عجیب سی ترنگ میں دھڑکتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ دھڑکنوں میں ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ آگے بڑھ کر اسے چھو لے، لیکن وہ ایسی حرکت نہ کر سکا تھا۔ وہ اس کے اتنے پاس کیوں آ گیا تھا؟ وہ اگلے ہی لمحے اس کے بیڈ سے دور ہٹ چکا تھا۔ پیچھے ہٹتے ہوئے اس نے خود کو ملامت کی، لیکن جیسے ہی اس نے دوبارہ اس کے چہرے کو دیکھا اس کی ملامت کہیں بہت دور جا سوئی۔ اس کا دل پھر سے بے قرار ہو اٹھا۔ یہ اس کو کیا ہوتا جا رہا تھا؟ اس کی دھڑکنوں میں یہ تلاطم کیوں مچ گیا تھا؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ مزید وہاں نہ رک کر خود کو اس امتحان سے نکالنا چاہتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے تھے۔ ہیر کو سوئے تقریباً 8 گھنٹے ہو چکے تھے۔ ہر طرف اندھیرا چھا چکا تھا۔ چاچی جان بھی اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ انہوں نے تو رو رو کر اپنی حالت خراب کر لی تھی کہ نہ جانے ہیر کو کیا ہو گیا ہے۔ ہیر کو ان سب چیزوں سے نکلنے میں ابھی وقت درکار تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا اور اس کی بیٹی بیڈ پر سوئے ہوئی تھی۔ روحی اب بھی کافی زیادہ خوفزدہ تھی، لیکن اس کے پاس اس کے باپ کی باہوں کا حصار تھا جو اسے ہر ڈر سے نکال سکتا تھا، لیکن ہیر کے پاس ایسا کوئی سہارا نہیں تھا۔ سعد کو ان سب چیزوں کے بارے میں انفارم کر دیا گیا تھا اور سعد نے اس سے کہا تھا، پلیز لالا، میرے واپس آنے تک آپ ہی میری بیوی کی محافظ ہیں۔ اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، اسے گھر سے باہر نہ نکالیں۔ سعد کا کہنا تھا وہ ان سب چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن اس کا ڈر صاف بتا رہا تھا کہ وہ ان سب چیزوں کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے اور سمجھتا ہے۔
لیکن اس نے اسے کچھ بھی بتانے پر فورس نہیں کیا تھا۔ اسے لگتا تھا ساتھ خود ہی اسے پوری بات بتا دے گا۔ اس کی بیوی پر حملہ ہوا تھا، اس کی بیوی کی جان جا سکتی تھی۔ یہ صحیح وقت تھا کہ ساتھ سب کچھ اسے بتا دے، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ وہ کوئی راز چھپا کر رکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ ساتھ اسے کچھ بتائے یا نہ بتائے، وہ جلدی سب کچھ خود ہی پتہ لگا لے گا۔ 3 دن گزر چکے تھے، اس کا کھانا پینا سب کچھ اس کے روم میں ہی تھا، کوئی اسے تنگ نہیں کرتا تھا۔ تانیہ روز تھوڑی دیر آ کر اس کے پاس بیٹھتی تھی، اسے باہر چلنے کو کہتی تھی، لیکن وہ اس کمرے سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ شاید وہ کمرے کے اندر ہی خود کو محسوس کر رہی تھی، لیکن کوئی بھی اسے اس بند کمرے میں نہیں رہنے دینا چاہتا تھا۔ وہ یہاں انجوائے کرنے آئی تھی، لیکن اس وقت بالکل کسی سہمی ہوئی بچی کی طرح تھی۔ اس کے ڈر کو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھی، اسی لیے اسے فورس نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خود ہی اسے وقت پر کھانا اور میڈیسن دے کر جاتی تھی۔ ڈاکٹر اسے چیک کرنے کے لیے وقت پر آتے رہتے تھے۔ اسے لگتا نہیں تھا کہ وہ بیمار ہے، لیکن پھر بھی اس کا علاج کروایا جا رہا تھا۔ شاید اس کا ڈر کم کرنے کے لیے یا اسے اس چیز سے باہر نکالنے کے لیے امی بھی کافی دیر اس کے پاس بیٹھ کر جاتی تھی۔ وہ اسے سمجھاتی تھی اب کچھ نہیں ہوگا، اب وہ محفوظ ہے اور اس گھر سے باہر نہیں نکلے گی، اور نہ ہی ایسے لوگوں کی اس پر نظر پڑے گی۔ ان کے مطابق یہ صرف ایک غلط فہمی تھی۔ وہ لوگ کسی غلط فہمی میں آ کر اس کو اغوا کر رہے تھے اور کچھ بھی نہیں، ورنہ اس کے ساتھ بھلا کسی کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ چیز اسے کسی بھی طرح سے سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا وہ لوگ کسی غلط فہمی کی بنا پر نہیں، بلکہ اسے ہی لینے کے لیے آئے تھے۔ اگر ایسا تھا تو اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ اب بھی محفوظ نہیں تھی۔ وہ لوگ ایک دفعہ آ کر اگر اسے اغوا کرنے کی کوشش کر سکتے تھے تو وہ دوسری دفعہ بھی آ سکتے تھے، اور یہی وہ ڈر تھا جس کی وجہ سے وہ اس کمرے سے باہر نہیں نکل رہی تھی۔ اسے لگتا تھا جیسے ہر وقت کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ کوئی ہے جو اس کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے، اور یہی ڈر اسے کسی طرف نہیں جانے دے رہا تھا۔ آج تو امی نے بھی اسے کہا تھا کہ اس کمرے سے باہر نکلو، خود کو اس ڈر سے باہر نکالنے کی کوشش کرو، لیکن وہ نہیں نکل پائی، اور روحی بھی کتنی دیر اس کے پاس آ کر ضد کرتی رہی اس سے باہر لے کر چلنے کی، لیکن وہ نہ مانی تو وہ اس سے روٹ کر چلی گئی تھی۔ روحی کو ناراض کر کے بھیجنا اسے اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن شاید اس کی کنڈیشن کو وہ سمجھ نہیں سکتی تھی، تبھی اس سے ضد کر رہی تھی، لیکن اس نے روحی کی ضد بھی نہیں مانی تھی۔ اسے پتا تھا وہ اس سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ پائے گی۔ وہ کل بھی تو یوں ہی ناراض ہو کر چلی گئی تھی، پھر صبح خود ہی واپس آ گئی اس کے سامنے۔ ناراضگی کی کوئی اہمیت نہیں تھی، وہ خود ہی روٹتی تھی اور خود ہی واپس آ جاتی تھی۔ روحی میرا بچہ سیٹ کیوں ہے؟ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا جو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں میں اپنا چھوٹا سا چہرہ تھامے اداس سی بیٹھی ہوئی تھی۔ بابا دانی تاتی اچھی نہیں ہے، بابا جانی چاچی اچھی نہیں ہے، وہ گندی ہے، وہ باہر نہیں آتی، نہ میرے ساتھ کھیلتی ہیں، نہ مجھے فلاورز کے کلر بتاتی ہیں، وہ گندی ہے، میں ناراض ہوں ان سے، وہ پھلائے ہوئے بولی تھی۔ جی سر، میم کمرے سے نہیں نکل رہی ہے، میں نے بہت کوشش کی لیکن وہ میری بات مانتی ہی نہیں۔ تانیہ بھی اس کے پیچھے کھڑی اسے بتانے لگی تھی۔ اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا اور اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ آپ نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ اس کمرے سے باہر کیوں نہیں نکل رہی ہے؟ آپ یہ 4 دیواریاں کیا آپ کی حفاظت کریں گی؟ وہ اچانک کمرے میں داخل ہوا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، میں یہیں ٹھیک ہوں، وہ نظریں جھکائے ہوئے بولی تھی۔ اور آپ یہاں سے کیوں نہیں نکلنا چاہتی؟ کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گی؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہر وقت کوئی مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اتفاقاً نہیں ہوا، کوئی سچ میں مجھے لینے آیا تھا، ان لوگوں کا مقصد مجھے ہی اغوا کرنا تھا۔ میں اس کمرے سے باہر نہیں نکلوں گی، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔
جب سعد واپس آئیں گے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اس کے اچانک کمرے میں اندر آنے پر اس نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا تھا اور نہ ہی کوئی برا اثر لیا تھا۔ یہ آپ کی صرف سراسر بے وقوفی ہے کہ یہ کمرہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ آپ کمرے سے باہر نکلیں گی ابھی اور اسی وقت اس حویلی کے اندر کوئی نہیں آ سکتا اور کوئی آپ کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ مجھ پر اعتبار کر کے یہاں سے باہر نکل سکتی ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کی وجہ سے میری بیٹی بہت زیادہ ڈسٹرب ہے۔ میں نے روحی کو اداس بیٹھے دیکھ کر اس سے پوچھا تو اس نے کہہ دیا کہ اس کی دوست باہر نہیں آ رہی اور اس وجہ سے وہ بہت زیادہ اداس ہے۔ اس کی اداسی کو دیکھتے ہوئے میں یہاں آیا ہوں۔ میں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں کبھی دکھ نہیں دیکھ سکتا۔ میں اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کو کبھی بھی اداس نہیں ہونے دیا۔ میں اسے ہنستے کھیلتے دیکھنا چاہتا ہوں، اسی لیے اس کا یوں پریشان ہونا مجھے بھی پریشان کر گیا ہے۔ میں آپ کو مکمل طور پر آپ کی مرضی پر چھوڑے ہوئے تھا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ جب آپ خود بہتر محسوس کریں گی تو خود ہی کمرے سے باہر آ جائیں گی، لیکن اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی آپ باہر نہ آئی اور اب سب کو ڈسٹرب کرنے لگی ہیں، جو مجھے ہرگز منظور نہیں ہے۔ میری بیٹی بہت تھوڑے وقت میں ہی آپ کے بے حد قریب آ چکی ہے اور میں اپنی بیٹی کو اداس نہیں دیکھ سکتا۔ وہ بولے جا رہا تھا، جبکہ اس کی بات مکمل سننے کے بعد اس نے کچھ کہنا چاہا۔ آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، وہ لوگ بہت خطرناک ہیں۔ وہ لوگ مجھے کیوں اغوا کرنے آئے تھے میں نہیں جانتی، لیکن اگر آپ نہ آتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، لیکن میں اپنے آپ کو مزید کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی اور نہ ہی روحی کو۔ آپ نے میری جان بچائی ہے، اس کے لیے آپ کا شکریہ، لیکن آپ ہر بار تو مجھے بچانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ یہاں آپ میرے ساتھ تھے، لیکن ممکن تو نہیں کہ ہر بار آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا، ہر قدم پر آپ کی حفاظت کروں گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مجھ پر اعتبار کر سکتی ہیں آپ۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے وہ اس کی جانب آتا اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ ہیر تو چاہ کر بھی اس کے حق جتانے والے انداز کو جھٹلا نہیں سکی اور وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے باہر لے گیا تھا۔ اس کے باہر آنے پر سب بہت خوش ہوئے تھے۔ روحی تو ناچ ناچ کر سب کو بتا رہی تھی کہ اس کی دوست واپس آ چکی ہے۔ امی جان نے بھی شکر منایا تھا کہ کسی کی بات کو سمجھ کر وہ اس کمرے سے باہر نکلی تھی، ورنہ تو وہ کتنے ہی دنوں سے کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی۔ تانیہ نے الگ سے آ کر اسے گلے لگایا تھا۔ اس کے باہر آنے پر اس نے خوشی سے اسے ویلکم کیا تھا۔ بہت کم وقت میں وہ اس کی بہت اچھی دوست بن گئی تھی اور ہیر خود بھی اسے بہت زیادہ چاہنے لگی تھی۔ وہ آ کر امی جان کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ اب وہ حویلی سے باہر نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ امی کا تو کہنا تھا وہ دونوں باغ میں چلی جائیں، لیکن اب اس کا ڈر اسے کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ روحی کب سے آپ کو باہر چلنے کے لیے کہہ رہی ہے، اب یہ مت کہیے گا کہ باہر جانے سے بھی آپ کو خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اگر آپ مجھ پر یقین کر کے یہاں تک آ سکتی ہیں تو تھوڑا سا اور یقین کر کے گھر کے باہر تک بھی جا سکتی ہیں۔ حویلی کے اندر کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ حویلی کی چاروں طرف گارڈز ہیں، کوئی بھی بنا اجازت اندر نہیں آ سکتا، یہاں تک کہ آس پاس بھی کوئی انجان انسان نہیں آئے گا۔ آپ اس حویلی میں آزاد ہو کر رہ سکتی ہیں اور بہت جلد ان لوگوں کے بارے میں سب کچھ جان کر آپ کو حویلی سے باہر نکلنے کا بھی موقع ملے گا۔ آپ یہاں گھومنے پھرنے آئی ہیں، قید ہو کر رہنے کے لیے نہیں۔ وہ لوگ جو بھی تھے جلد ہی ان کے بارے میں سب کچھ پتہ لگا لیا جائے گا۔ آپ اپنے دل سے یہ ڈر نکال دیں کہ کوئی آپ کو یہاں حویلی کے اندر کچھ کر سکتا ہے۔ اپنی بیٹی کے بار بار کہنے پر وہ باہر آ کر اسے سمجھا رہا تھا، شاید اس کا ڈر کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، لیکن جب سے یہ حملہ ہوا تھا وہ اسے اکثر کچھ نہ کچھ سمجھاتا رہتا تھا۔
اس کے کمرے میں بنا اجازت کبھی نہیں آیا تھا، بلکہ آیا ہی نہیں تھا، لیکن آج وہ بنا اجازت نہ صرف اس کے کمرے میں آیا تھا بلکہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر بھی لے آیا تھا، اور وہ کسی بھی طرح کی مزاحمت نہیں کر سکی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی تھی وہ، اور اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس شخص پر یقین کرے اور اپنی زندگی کو آزادی سے جیے۔ کم از کم اس حویلی کے اندر تو اپنی مرضی سے رہ سکتی تھی۔ اسے اس ڈر سے تو نکلنا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ بہت بری طرح ذہنی دباؤ کی حالت میں تھی۔ اسے ان سب چیزوں سے باہر نکلنا تھا۔ وہ مزید خود کو اس اذیت میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ اس شخص پر یقین کرنے لگی تھی۔ وہ اس کے بھروسے اس حویلی میں آزادی سے رہ سکتی تھی، اور وہ ایسا ہی کرنے والی تھی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے خاموشی سے جا چکا تھا، جبکہ اس کی بات کو سمجھ کر اس نے روحی کی تلاش میں نگاہیں اٹھائیں۔ روحی جو کب سے منہ بنائے بیٹھی تھی، وہ صوفے سے اٹھ کر اس کے پاس آتے ہوئے اس کا ننھا سا ہاتھ تھام چکی تھی۔ چلو روحی، باہر چل کر دیکھتے ہیں کون کون سے نئے فلاورز آئے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تو روحی کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی، اور اگلے ہی لمحے وہ اسے ساتھ لیے باہر کی طرف جانے لگی تھی۔ اس نے تانیہ کو پیچھے جانے کا اشارہ کیا تو وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی۔ سر، ہم نے انہیں مار مار کر انہیں ادمرہ کر دیا، لیکن یہ اپنی زبان کھولنے کو تیار نہیں ہیں۔ نہ جانے انہیں کس طرح سے ٹرین کیا گیا ہے سر۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ان کا تعلق کسی مافیا گینگ سے ہے۔ میرا مطلب ہے سر، کافی پاورفل لوگ ہیں۔ ان کو رہا کرنے کے لیے ہمیں بہت فون آ چکے ہیں۔ بہرحال ہم نے یہ بات چھپا رکھی ہے کہ ہم نے اس طرح کے کسی کیس میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ پر یقین ہیں کہ اس طرح کا کوئی کیس ہمارے تھانے میں چل رہا ہے۔ اس دن کے بعد ڈپٹی کمشنر کا فون تو نہیں آیا، لیکن پھر سیاست سے جڑے کچھ لوگ ہمیں بار بار فون کر رہے ہیں۔ سیاست سے لوگوں کا فون آیا تو ہم نے یہی سوچا کہ کہیں نہ کہیں اس سے آپ کا بھی تعلق ہے، لیکن پھر یہ لوگ آپ کی وائف کو کس علاقے سے باہر لے جانے کی کوشش کر رہے تھے، جس کا مطلب ہے کہ ان کا تعلق باہر سے ہے، اس علاقے سے نہیں۔ اور سر، یہ لوگ ڈر نہیں رہے، ان کے اندر موت کا ڈر بھی موجود نہیں ہے۔ وہ ہر طرح کی سچویشن کو ہینڈل کرنا جانتے ہیں۔ یہ اس کام میں نئے نہیں ہیں، بلکہ بہت عرصے سے ان سب چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ساری باتیں مجھے بتانے کے بجائے تمہیں اس کو حل کرنا چاہیے۔ مجھے بس جاننا ہے کہ یہ لوگ میرے گھر کے فرد پر حملہ کیسے کر سکتے ہیں، ان لوگوں کا تعلق کس چیز سے ہے، اور یہ کیا چاہتے ہیں۔ یہ سب کچھ جاننا تمہارا فرض ہے، اور اگلی دفعہ جب تم مجھے فون کرو تو تمہارے پاس ساری انفارمیشن ہونی چاہیے۔ میں مزید سب کچھ ہینڈل نہیں کر سکتا، مجھے اب اس مسئلے کا کوئی حل چاہیے۔ آگے تمہارا کام ہے۔ اس نے غصے سے کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ ایک طرف ہیر کا ڈر اسے بری طرح سے ڈسٹرب کر رہا تھا، اور دوسری طرف یہ لوگ اپنی زبان کھولنے کو تیار نہیں ہو رہے تھے، اور پولیس والے اب تک کچھ بھی پتہ لگانے میں کامیاب نہیں ہو رہے تھے، اور ایاب سکندر کبھی ناکام نہیں ہوا تھا، ناکامیاب نہیں ہوا تھا۔ وہ یہ سب کچھ ہلکے میں نہیں لے سکتا تھا۔ اسے ان سب کے بارے میں سب کچھ پتہ کرنا تھا۔ وہ اب کافی بہتر ہو چکی تھی۔ انہیں یہاں رہتے ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ دوبارہ اس پر کسی قسم کا حملہ نہیں ہوا۔ وہ اس ڈر سے باہر نکل آئی تھی، اور روحی اور تانیہ کے ساتھ کافی خوش تھی۔ ایام نے پھر سے اسے مخاطب نہ کیا تھا۔ وہ صبح کا گیا، رات کو گھر واپس آتا تھا۔ اس سے اس کی ملاقات 2 یا 3 دفعہ ہی ہوئی تھی، وہ بھی صرف سلام دعا کی حد تک۔ لیکن روحی اور تانیہ کے ساتھ اس کی دوستی بہت گہری ہو چکی تھی۔ اس نے تانیہ سے روحی کی پسندیدہ عجیب مگر ٹیسٹی ڈش بھی بنانا سیکھ لی تھی، اور روحی نے اس کے ہاتھ سے وہ کھانے کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ ہیر ہی اس کے لیے وہ ڈش بنایا کرے گی۔ امی جان نے اسے کسی چیز سے ٹوکا نہ تھا۔ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکتی تھی، بلکہ روحی کے ساتھ وہ خود اسے وقت گزارنے کا کہتی تھی۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس طرح سے وہ لوگ بھاگ کیسے گئے؟ کیا تم لوگ سو رہے تھے؟ تم لوگوں نے ایسا ہونے کیسے دیا؟ کیا تم لوگوں کی سیکورٹی اس حد تک کمزور ہے کہ اتنے خطرناک مجرم تم لوگوں کی کسٹڈی سے بھاگ گئے اور تم لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے؟
مجھے کسی طرح کا کوئی ایکسکیوز نہیں سننا، کیسے بھی ان لوگوں کو پکڑو، وہ پہلے بھی میرے گھر کے انسان پر حملہ کر چکے ہیں، وہ دوبارہ ایسا نہیں کریں گے اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ سر آپ فکر نہ کریں، ہم کیسے بھی ان لوگوں کو گرفتار کر لیں گے، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، آفیسر نے یقین دلاتے ہوئے کہا تھا۔